ایک رمیش نامی کسان رہتا تھا جس کا بیگن کا کھیت ہے۔ وہ ہر روز کھیت میں جایا کرتا تھا اور اس بار اس کی فصل اچھی اگنے سے اس کو بیگن زیادہ آنے کے کارن وہ پورے بیگن توڑ کر شہر لے جا کر بیچ آتا تھا۔ سارے بیگن کسی طرح سے پورے بک گئے، تھوڑے بہت رہ گئے تھے تو وہ نہیں بکے۔ وہ گھر لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں گھنا جنگل ہے، اس میں چڑیل کا واس تھا۔ وہاں چڑیل کسان کو جاتے ہوئے دیکھ جیسے ہی وہاں سے کسان جانے لگا تو چڑیل کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ آج تو مجھے اچھا خاصا شکار ملا ہے۔ یہ سو من ہی من میں وہ مسکرا رہی تھی، آج تو میں بھر پیٹ کھاؤں گی۔ ویسے ہی کسان اپنی گاڑی لے کر دھیرے دھیرے نکلنے لگا۔ وہ اوپر سے اسے کھانے ہی جا رہی تھی کہ اس کی نظر بیگن جو گرے پڑے تھے زمین پر اس پر پڑتی ہے اور وہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ سوچتی ہے کہ ایک کھا کے دیکھ لوں کیسے ہے۔ اسی طرح وہ تھوڑا کھا کر دیکھتی ہے کہ بیگن تو مزیدار ہے، ایسی چیز میں نے زندگی میں پہلی بار کھائی ہے۔ یہ سوچ کر وہ سارے بیگن چٹ کر جاتی ہے اور اسے بھوک لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا کروں، رمیش کی گاڑی پر ہی بیٹھ چلے جاتی ہے تاکہ اس کے سارے بیگن گھر میں ہوں گے، وہ پورے میں کھا لوں۔ رمیش کو اس کی گاڑی میں تھوڑی سی ہلچل نظر آتی ہے تو وہ پلٹ کر دیکھتا ہے لیکن اسے چڑیل نہیں۔ تبھی رمیش پلٹ کر دیکھتا ہے، ارے بابا، کیسی تھی ایک آواز جیسی نظر آئی مگر دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہوگا، چلتا ہوں اب میں۔ یہ سوچ کر رمیش پھر سے چلنے لگتا۔ گھر آتا ہی اور اپنی بیل گاڑی لگا کر وہ گھر کے اندر چلے جاتا ہے۔ چڑیل آنگن میں ہی ٹھہر کر سب سونے کا انتظار دیکھتی ہے۔ ارے سنیتا، سنتی ہو؟ ایک گلاس پانی تو لانا۔ ارے آ گئے آپ، بیٹھیے، میں پانی اور کھانے کا انتظام کروں گی۔ وہ کھا کر سو جاتے ہیں۔ چڑیل پورا گھر اس کا چھان مارتی ہے کہ کہیں بیگن کہاں رکھے ہیں۔ وہ صبح اٹھنے کا انتظار کرتی ہے رمیش کا، پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں بیگن اس نے، بھوک سے دم جا رہا ہے۔ یہ بولتے ہوئے وہ چڑیل انتظار کرتی ہے۔ اگلے ہی دن صبح رمیش کھیتوں کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کھیتوں کی طرف چلے جاتی ہے اور اتنے سارے بیگن دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور سارے بیگن کھا لوں گی یہ کہتی ہے۔ ہا 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 ہا، میرا ہی تو ہے اب راج، میں ہی کھا لوں گی یہ پورے بیگن، یہ کہتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے زور زور سے، پورے بیگن کھا لیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رمیش باہر جاتا ہے اور واپس آنے پر دیکھتا ہے کہ سارے بیگن غائب ہو گئے۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ ابھی اتنے سارے بیگن رکھے تھے میرے، وہ کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں، ایسا تھا یہ سب یہاں رکھا ہوا، میرے ساری محنت بیکار ہو گئی، میں کیسا رہوں، میں کیسا کھاؤں، میں نے اتنے مشکلات سے وہ بیگن لگائے تھے، کیا کروں؟ کہہ کر رمیش رونے لگتا ہے۔ دور سے وہ چڑیل اسے دیکھ کر افسوس کرتی ہے کہ میں نے بے قصور کسان کے بیگن کھا لیے، اب میں کیا کروں، اسے کیسے لا کر دوں، پتہ نہیں میں کیا کروں گی۔ یہ سوچ کر وہ کہتی ہے، رمیش دوسرے ہی دن بیمار پڑ جاتا ہے اور کھیتوں میں جانا نہیں سکتا۔ وہ چڑیل اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کھیتوں میں چلے جاتی ہے اور سارے فصل کو صاف کر کر اس میں بیج ڈالتی ہے اور پانی بھی ڈالتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس جھاڑوں سے پھول نکل آتے ہیں تو کہتی ہے کہ
اب تو پورے پھل آ جائیں گے تھوڑے ہی دن میں۔ پھول تو آ گئے، جھاڑ بھی بڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر چڑیل بس انتظار دیکھتی ہے پھل لگنے کا۔ کچھ ہی دیر گزرتے ہیں کہ اس میں پھل نہیں لگتے۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہوتی ہے، ایسے ہی رہ چلا تو کسان کیسے کھائے گا؟ وہ یہ سوچ کر اپنے چڑیل کے استادوں کے پاس چلے جاتی ہے، جو چڑیلوں کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہے۔ وہاں جا کر کہتی ہے کہ مجھے ایسا کچھ چاہیے چڑیلوں کی چڑیل کہ کسان کے کھیت میں جلد سے جلد بیگن لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ پریشان ہوتی ہے کہ پہلی بار ایسی چڑیل دیکھی ہے میں نے انسان کی مدد کے لیے۔ ہاں مجھے وہ اس کی مدد کرنا ہے، میں نے اس کے بیگن کے کھیت پورے صاف کر دیے تھے، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ یہ کہہ کر اس سے مدد مانگتی ہے اور وہ مدد کرنے پر بھی راضی ہو جاتی ہے۔ چڑیلوں کی چڑیل کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، بہت کٹھن ہے۔ ہاں میں تمہاری مدد کروں گی مگر بہت کٹھن ہے، کیا تم اسے کر پاؤ گی؟ ہاں کر لوں گی۔ یہاں سے 100 کلومیٹر دور پر ایک گفا ہے، اس سے تھوڑی دور پر ایک جادوئی تالاب ہے۔ اس تالاب کے پانی لا کر تھوڑا تھوڑا آپ کھیتوں میں لگا دو تو کچھ ہی ٹائم میں پھل آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھنا مگر وہ پانی اتنا جادوئی پانی ہے کہ اگر وہ بچے پر ڈال دے تو وہ آدمی بن جائے گا۔ دھیان رہے اور دھیان سے کام کرے اور گفا کے پاس جا کر وہ پانی لا لے۔ وہ یہ سن کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے راستے چلے جاتی ہے۔ کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے کہ گفا کے آگے چلے جاتی ہے۔ گفا پار کر کر وہ پانی تالاب سے لے آتی ہے اور سارا پانی کھیتوں میں چھڑک دیتی ہے، اور جب اگلی ہی صبح اٹھتی ہے تو سارے بیگن اسے جھاڑوں میں پاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کسان کا انتظار کرتی ہے۔ اب وہ کسان آئے گا تو بہت خوش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ انتظار کرتی ہے کھیتوں میں۔ اسی ٹائم پر کسان اپنا صبح کھیتوں میں روانگی کرتا ہے اور دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرے کھیت پھر سے جگ گئے اور میرے جھاڑ پر بیگن پھر سے لگ گئے۔ یہ عجیب بات ہے، غائب بھی ہوتے ہیں اور خود ہی لگ جاتے ہیں، یہ کیا پتہ نہیں، مگر میرے پھل میرے کو آ گئے، اب میں اسے کمائی کر کر اپنا گزارا کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ پورے کھیت کے بیگن توڑ کر ٹوکریاں بھر لیتا ہے اور لے کر شہر کی اور چلے جاتا ہے، اور یہ سارا دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو سنیتا کو کان پر بھی یقین نہیں ہوتا، تو کہتا ہے کہ چلو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو چل کر۔ ایسا کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے بتانے کے لیے۔ سنیتا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ دنگ ہو جاتی ہے، ہاں یہ تو کمال ہی ہو گیا، یہ سب کیسے ہوا جی؟ سارے چلے جاتے ہیں اور سارے اگ جاتے ہیں۔ وہ تبھی وہاں پر چڑیل آ جاتی ہے، گھبرائیے نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی، اور چڑیل پورا واقعہ اسے سناتی ہے۔ وہ سن کر دنگ ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے رمیش ایسا پہلی بار دیکھا ہے کہ چڑیل نے ایک انسان کی مدد کی ہے، جو بھی ہو میں ہر روز تمہیں اس میں سے بیگن کھانے کے لیے دوں گا،
तुम मेरे ही साथ रहो ना। हा 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 हा।